اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گزشتہ سالوں کے طور پر اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے دعائے حزب البحر کے سلسلے میں جو ہمارے اکابر مشائخ نے کچھ اعمال مقرر کیے ہیں اس کے مطابق اس کی پابندی کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ تو سب سے پہلا صفحہ جو پرچہ آپ کو ملا ہے، اس میں سب سے پہلا صفحہ جو ہے نظام الاوقات کا ہے کہ یہ 3 دن جو ہم یہاں رہیں گے، یہ 3 دن کے اوقات ہم کیسے گزاریں گے۔ جو کچھ یہاں لکھا ہوا ہے یہی کرنے ہیں، اس کے علاوہ باقی اور کسی مشغولیت میں نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ اسی کی پابندی کرنی ہے، بس جان کھپا دیں۔ 3 دن کی بات ہے کہ بس یہ پورا ہو جائے ہم سے، باقی برکات اللہ ظاہر کرے گا انشاءاللہ۔ بس 3 دن میں یہ کام پورے ہو جائیں۔ اور یہ ترتیب ہم نے دیا ہے نمازوں کے اوقات کے حساب سے، چونکہ ہمارا سلسلہ مغرب کی نماز سے شروع ہوتا ہے، تو پھر مغرب سے ہم نے شروع کیا ہے، مغرب میں، پھر عشاء میں، پھر فجر میں، پھر ظہر میں، پھر عصر میں، ہے نا۔ تو مغرب کے بعد اعمال کیا ہے؟ دعائے حزب البحر 5 مرتبہ، رقیہ قرآنیہ 1 مرتبہ، سورہ واقعہ 1 مرتبہ۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کی تیاری کریں نماز میں۔ اچھا، چلتے ہوئے یہ بات بتا دوں کہ چونکہ ہم 3 دن مسجد میں ہی رہیں گے، تو کم از کم مسجد کی جو بڑی سنت ہے کہ تکبیر اولیٰ اور صف اول اور امام کے پیچھے نماز پڑھنا، اس میں کوتاہی نہ ہو۔ اگر مسجد میں رہ کر ہی کوتاہی ہو جائے تو پھر یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہوگی۔ اچھا، اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں عام نمازی بھی آتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری مزاحمت نہ ہو، اس لیے ہم 10 منٹ پہلے ہی وضو استنجے سے فارغ ہو جائیں گے۔ 10 منٹ پہلے ہی وضو استنجے سے فارغ ہو جائیں گے، تاکہ وضو استنجے کے موقع پر عوام کے ساتھ ہمارا کوئی ہجوم نہ ہو، رش نہ ہو، ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ بھئی ان کی وجہ سے ہمیں تنگی ہو رہی ہے نا۔ وہ لائن لگنے سے پہلے، چونکہ یہاں انتظام مختصر ہے جو بھی آپ کے سامنے ہے، تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم ایک دوسرے ساتھی کی مدد کرتے وقت قبل از وقت ہم تیار ہو جائیں، تاکہ کوئی شکوہ شکایت نہ رہے۔ بہرحال یہ مغرب کے بعد کیا اعمال ہے؟ پھر عشاء کی نماز کے بعد دعائے حزب البحر 1 مرتبہ، رقیہ قرآنیہ 1 مرتبہ، سورہ یاسین 1 مرتبہ، اور سورہ فاتحہ 100 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کھانے کا وقفہ ہوگا 9 بجے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک نشست شیخ مع بنیان المشید۔ بنیان المشید ایک کتاب ہے ہمارے امام احمد کبیر الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی، تو کبھی ہم وہ پڑھ لیں گے، کبھی آپس میں گفتگو کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ ملک 1 مرتبہ، پھر سو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً 11 بجے تک سب نے سو جانا ہے، لیٹ جانا ہے، اور جاگنا ہے صبح۔ یہاں لکھا ہوا ہے 4 بجے، لیکن 4 بجے اگر ہم جاگیں گے تو وقت کم رہے گا، اس لیے 5:10 میں سحری کا انتہائی وقت ہے، تو اس لیے ہم جاگیں گے 3 بجے، 3 بجے یا 2:45 بجے، جب اعلان کر دیں گے انشاءاللہ مشورہ کر کے، تو اس وقت اٹھ کے پھر اعمال ہوگا نماز تہجد 8 رکعت، پھر مجلس ہوگی ذکر کی اور دعا کی، پھر سحری، ٹھیک ہے۔ پھر فجر کی نماز کے معمولات: نماز سے پہلے دعائے حزب البحر 1 مرتبہ، رقیہ قرآنیہ 1 مرتبہ، سورہ یاسین 1 مرتبہ، سورہ مزمل 1 مرتبہ۔ پھر فجر کی نماز، فجر کی نماز میں نماز کے بعد دعائے حزب البحر 5 مرتبہ، سورہ یاسین 1 مرتبہ، سورہ مزمل 2 مرتبہ، پھر نماز اشراق کم از کم 4 رکعت،
باقی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت سے 20 رکعت تک یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، جیسے طبیعت کرے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ 100 مرتبہ۔ پھر یہ 7:30 بجے تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو 7:30 بجے سے پھر تھوڑا آرام کے لیے، نیند کے لیے، یہ 7:30 بجے سے 10:30 بجے تک، ٹھیک ہے، یہ 3 گھنٹہ آپ کو نیند کے لیے دیا جائے گا۔ اس کے بعد اٹھنے کے بعد 4 رکعت نماز چاشت، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے جگہ پہ آئیے نماز ظہر۔ ظہر کی نماز سے پہلے حزب البحر 5 مرتبہ، رقیہ قرآنیہ 1 مرتبہ، سورہ یاسین 2 مرتبہ، سورہ مزمل 1 مرتبہ۔ اس کے بعد حدیث کا درس ہوتا ہے ظہر تک۔ ظہر کی نماز کے بعد دعائے حزب البحر 3 مرتبہ، رقیہ قرآنیہ 1 مرتبہ، سورہ مزمل 1 مرتبہ، سورہ فاتحہ 200 مرتبہ، اور اس کے بعد درود ناریہ کا ورد ہے عصر تک، ٹھیک ہے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد دعائے حزب البحر 1 مرتبہ، رقیہ قرآنیہ 1 مرتبہ، اس کے بعد پھر باقی اذکار میں وقت گزاریں اور پھر افطار کا انتظار کریں۔ یہ 24 گھنٹے کا ہمارے معمولات ہے۔ اب آئیے، اصل چیز جس کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ ہے دعائے حزب البحر۔ یہ فوائد و برکات دعائے حزب البحر، یہ 1-2 صفحہ ہے، اس کو آپ لوگ اپنے طور پر پڑھ لیجئے۔ دعائے حزب البحر کا طریقہ کیسے ہوگا یہ میں آپ کو مختصراً سمجھا دیتا ہوں۔ دعائے حزب البحر شروع کرنے سے پہلے یہ اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے، درود شریف 1 مرتبہ، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق و ناس 1 مرتبہ۔ سمجھ میں آئی؟ درود شریف 1 مرتبہ، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، پھر سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق و ناس 1 مرتبہ۔ یہ جو ہے نا دعائے حزب البحر کے فضائل و برکات، اس کے بالکل آخری صفحہ میں دیکھیے، صفحہ نمبر 4، نیچے لکھا ہوا ہے نمبر صفحہ نمبر 4۔ صفحہ نمبر 4، طریقہ زکوٰۃ حزب البحر، اس کے آخر میں دیکھیے بیچ میں درود شریف 1 مرتبہ، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر دعائے حزب البحر شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ جا دیکھ لیجئے، میرے ساتھ توجہ سے سنیے۔ نسألک العصمۃ فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والاوہام الساترۃ للقلوب عن مطالعۃ الغیوب فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ جب یہ لفظ شدیدہ پڑھیں تو داہنے ہاتھ کے انگشت شہادت آسمان کی طرف اشارہ کریں، یوں دیکھیے میری طرف، وزلزلوا زلزالا شدیدا، ہاں اٹھائیے انگلی، وزلزلوا زلزالا شدیدا، وزلزلوا زلزالا شدیدا۔
याद रहेगा, यूँ नहीं, पूरा वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, आसमान की तरफ बिल्कुल। ठीक है। वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुम मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु इल्ला ग़ुरूरा फ़सब्बितना वंसुरना। तो वंसुरना इस जगह में उनसुरना पढ़ने में मतलब का दिल में ख्याल रखें। और सब्बितना में एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये यहाँ लिखा हुआ नहीं है। जब सब्बितना कहें तो आप अपने ज़मीन पर इशारा करें, फ़सब्बितना, उंगली से इशारा करें, फ़सब्बितना, फ़सब्बितना, है ना। अल्लाह हमें इस जगह पे कायम व दायम रख, इसका मतलब ये है। जहाँ भी आप हैं, आपके दफ्तर है, आपके मकान है, आपके दुकान है, वो आप इशारा करें, दिल में ये हो कि अल्लाह मैं जहाँ हूँ, अल्लाह मुझे इस जगह पे कायम रख। कोई दुश्मन है, पीछे लगा होता है, भगाने की कोशिश करता है, साजिशें करता है ना, वो सारी साजिशें दफ़ा हो जाएंगे। फ़सब्बितना, बात समझ में आई। वंसुरना, वसख्खिर लना हाज़ल बहरा कमा सख्खरतल बहरा। या कमा सख्खरतल बहरा में ये ज़ेर लिखा हुआ है, सख्खरतल बहरी लिखा हुआ है, इसको सही कर लें, ये रा पर ज़बर है। कमा सख्खरतल बहरा लिमूसा अलैहिस्सलाम व सख्खरतन नारा लिइब्राहीम अलैहिस्सलाम व सख्खरतल जिबाल वल हदीद लिदाऊद अलैहिस्सलाम व सख्खरतर रिहा व शयातीन वल जिन्न लिसुलैमान अलैहिस्सलाम व सख्खिर लना कुल्ल बहरिन हुवा लका फिल अर्दि वस समाई वल मुल्की वल मलकूत व बहरद दुनिया व बहरल आखिरह व सख्खिर लना कुल्ल शै या मन बियदिही मलकूत कुल्ल शै। काफ हा या आइन साद। इसमें देखिए मेरी तरफ यह हाथ निकालिए, ये उंगली जो है ना छुंगली से शुरू करना, पहले बंद करें, काफ हा या आइन साद, बंद कर दिया, फिर बोलिए काफ हा या आइन साद, खुल लिया, फिर बोलिए काफ हा या आइन साद। समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आइए, उनसुरना, उनसुरना में एक खोलिए, उनसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन, वफ़्तह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन, वग़फ़िर लना फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीन, वरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन, वरज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। समझ में आई। ये उंगली का इशारा समझ में आ गया। दुआए हिज़्बुल बहार की खुसूसियत यही है कि इशारात को समझ कर पढ़े और जहाँ जहाँ इशारात है वो इशारात को पूरा करें। फिर देखिए, काफ हा या आइन साद, काफ हा या आइन साद, काफ हा या आइन साद। उनसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन, वरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन, वफ़्तह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन, वग़फ़िर लना फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीन, वरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन, वरज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ी, वहफ़ज़ना फ़इन्नका खैरुल हाफ़िज़ीन, वहदिना वनज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, वहब लना मिन लदुनका रिहन तय्यबतन कमा हिय फ़ी इल्मिक, वंशुरहा अलैना मिन ख़ज़ाइन रहमतिक, वहमिलना बिहा हमलल करामति मअस सलामति वल आफ़ियति फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना, अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना। इस उमूरना में आपके दिल में जो भी मकासद है, मतलब है, जो मुश्किल फंसे हुए हैं, कारोबार है, बीमारी है, ज़िंदगी है, शादी ब्याह है ना, सफ़र है, मकान है, जो भी ज़िंदगी के हालात है, उन सब चीज़ों को आप उमूरना में क्या करें, जहन में रखें और उस तरफ के अल्लाह ये जो मेरे मुश्किलात है ये दूर कर दे, आसान कर दे। मअर राहति लिक़ुलूबिना व अबदानिना वस्सलामति वल आफ़ियति फ़ी दीनिना व दुनियाना व कुन साहिबना फ़ी सफ़रिना व खलीफ़तन फ़ी अहलिना वतमिस अला वजूह अअदाइना। ये जो वतमिस अला वजूह अअदाइना, इसमें आप जहाँ बैठे हैं, अब देखिए मेरी तरफ देखिए, यूँ जैसा कि आप किसी उड़ती हुई चीज़ को पकड़ रहे हैं, वतमिस, वतमिस, ठीक है, वतमिस, मुजाहिद की तरह, यूँ नहीं, यतमिस, है ना, वतमिस, ठीक है। अला वजूह अअदाइना, ज़मीन में मारे, ज़ोर से मारो ना, मार के दिखाओ, हाँ, वतमिस अला वजूह अअदाइना,
वतमिस अला वजूह आदाइना, और आदा जब मारेंगे ज़मीन में मार के मसलेंगे, मसल के दिखाओ, वतमिस अला वजूह आदाइना। हाँ, ये मतलब ये है कि मैं दुश्मन की खोपड़ी को पकड़ लिया और उसको मार के ज़मीन में मसल दिया, बस ये ख़त्म। जो भी मेरा दुश्मन है, ईमानी, रूहानी, जिस्मानी, इज़्ज़त के, माल के, दौलत के, जो भी दुश्मन है, जो भी मेरा मुखालिफ है, आई बात है, उसको हमने क्या कर दिया, यूँ खोपड़ी पकड़ा और ज़मीन में मार के मसल दिया, बस ख़त्म, किस्सा ख़त्म। बात समझ में आई? ये आपके आज़्म पर, आपकी हिम्मत पर और आपके अल्लाह पर तवक्कुल पर ये सब काम होगा। जिसका जितना तवक्कुल ज़्यादा होगा उतना ही अल्लाह की नुसरत उसके साथ उतनी आएगी, चाहे दुश्मन कोई भी हो, है ना। इसमें सिर्फ इंसानी दुश्मन नहीं, जिन्नाती दुश्मन, देवपरी के दुश्मन, हासिद के दुश्मन, जादू के दुश्मन, सब तबाह होंगे। बात समझ में आई? तो वतमिस अला वजूह आदाइना, ठीक है। वमसखहुम अला मकानतिहिम फला यस्ततीऊन अलमुज़ीअ वलल मजीअ इलैना वलौ नशाअ लतमसना अला अयुनिहिम फस्तबक़ुस सिरात फअन्ना युबसिरून वलौ नशाअ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताअू मुज़िय्यन वला यरजिऊन। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाअहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। आगे देखिए, शाहतिल वजूह, शाहतिल वजूह, शाहतिल वजूह, ये 3 मरतबा है। यहाँ भी यहाँ असल में जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा इसमें मैं तरमीम करके बता रहा हूँ, कोई मुकम्मल लिखा हुआ नहीं है। तो शाहतिल वजूह में भी इसी तरीक़े से, जैसे कि वतमिस में आपने किया था, इसी तरीक़े से शाहतिल वजूह में भी आप अपने हाथ को यूँ पकड़ के ज़मीन में मसलेंगे, है ना। बाज़ किताबों में लिखा हुआ है कि अपने हाथ को उल्टी करके मारेंगे, लेकिन मेरा तरीक़ा यह है कि इसमें भी आप क्या करेंगे, पकड़ के यूँ मसलेंगे। शाहतिल वजूह, मारो, मार के दिखाओ, शाहतिल वजूह, शाहतिल वजूह, शाहतिल वजूह। फिर इसी तरीक़े से उल्टे हाथ से वानतिल वजूह, वानतिल वजूह, वानतिल वजूह, ठीक है। मारना है ज़ोर से और मसलना है। लिल हय्यिल क़य्यूम वक़द ख़ाब मन अमलहु ज़ुल्मा तासीन तासीन मीम हामीम आइन सीन क़ाफ मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान हामीम। देखिए यहाँ 7 मरतबा हामीम है। आई बात समझ में? सबसे पहले मेरी तरफ देखिए, पहले हामीम सीधी तरफ, फिर हामीम, फिर हामीम पीछे, फिर हामीम, कितने हो गए? 4, फिर हामीम, फिर हामीम, कितने हो गए? 6, फिर आखिरी हामीम कहकर दोनों हाथ में। फिर सबसे पहले सर, पूरा सर, फिर चेहरा, फिर सीना, फिर दोनों हाथ बाजू, फिर जिस्म का आगे का हिस्सा पूरे पैर के तलवे तक, फिर पीछे पूरे जिस्म में हाथ फेरना है। बात समझ में आई? अब हर आदमी करके दिखाइए। हामीम, हाँ, अरे सभी ऊपर नहीं है, ऐसे हामीम, हामीम, हाँ मेरे साथ करो, पहले शुरू करो, फिर हामीम सीधी तरफ, हामीम, फिर हामीम पीछे, फिर हामीम आगे, फिर हामीम ऊपर, फिर हामीम, फिर हामीम, ठीक है।
حم الامر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا کاف ہا یا عین صاد. یہاں بھی اسی طریقے سے 5 انگلی بند کرنا ہے. کاف ہا یا عین صاد کفایتنا, ٹھیک ہے. پھر حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم. پھر ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا, اس کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ. پھر آگے دیکھیے واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین, اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر آگے دیکھیے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم, اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ. پھر وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ حزب البحر پورا ہو گیا. جن حضرات کو جو نئے ہیں بالکل, جن کو پڑھنا نہیں آتا, وہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں, وہ آپ کی مدد کر دیں گے. گھبرانے والے کوئی بات نہیں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. آئی بات ہے, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. ایک ایک حرف ایک ایک لفظ کر کے آپ کو سکھایا جائے گا. کوئی ایسے مسئلہ نہیں. آپ نے ہمت کیا, اللہ آپ کو قبول کرے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ سب تعاون ہوگا. بالکل گھبرانے والی بات نہیں کہ بھئی اتنی لمبی دعا ہم نے تو کبھی پڑھائی نہیں ہے تو کیسے ہوگا, ایسا کوئی بات نہیں. بڑے بڑے کام آپ کر لیتے ہیں, یہ تو بہت ایسی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آپ محنت کر لیں گے, ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد دوسری چیز ہے رقیہ قرآنیہ. اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے دیکھیے الرقیۃ القرآنیہ. یہ قرآنی دعائیں ہیں, آیات ہیں, تو اس کو بھی پڑھنا ہے. جب اس کو پڑھیں گے اس میں کوئی رکاوٹ ہو تو پوچھ لیجئے, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا. اور اس کے بعد آخر میں دیکھیے ہے درود ناریہ. درود ناریہ اللہم صلی, میرے ساتھ پڑھیے اللہم صلی صلاۃً کاملۃً وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. یہ درود ناریہ, اس کو بھی ورد رکھنا ہے. تو اب ترتیب بنا لیجئے نماز کے فوراً بعد, ہے نا. ہاں کیا چیز؟ اچھا ماشاء اللہ, خیریت سے. ان کو ابھی آئے, ان کو کا پرچہ دے دیں. ہے ختم ہو گیا؟ ہاں اس کو دے دیں. باقی تھوڑا 5 منٹ ٹائم ہے. حزب البحر کے کچھ برکات و فضیلت بتا دیتے ہیں کہ ہاں خیریت ٹھیک ٹھاک آ گئے. ہاں 3 دن کا روزہ ہوگا, روزہ اور اعتکاف. ہاں تو روزہ اعتکاف تو ہے ہی. تو امام الاولیاء حضرت شیخ امام ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر مشائخ میں سے تھے. تو
اپنے وقت کے بہت مشہور بزرگ تھے ماشاءاللہ، ان کے حلقہ اثر بہت بڑا تھا۔ تو یہ کہا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ حج کے لیے جانا ہے۔ ایسے وقت میں اعلان کیا کہ سارے حاجی لوگ تیاری کر چکے ہیں اور تقریباً جا چکے ہیں، وقت بہت کم ہے۔ خیر ان کے متعلقین کچھ تیار ہوئے، چلے گئے۔ جب جہاں سے جہاز پہ سوار ہونا تھا، اس زمانے پانی کی کشتی کے سفر تھی، تو وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہاں حاجیوں کو لے کر جانے والا جو جہاز کشتیاں ہیں وہ چلی گئی۔ اب کیا کرتے؟ ایک جہاز ایسی تھی جو مال بردار ہے، وہ ڈائریکٹ جدہ نہیں پہنچیں گے، بلکہ وہ مختلف جگہوں میں جائیں گے، مال اتاریں گے، پھر چڑھائیں گے، 2 دن 4 دن انتظار کریں گے، پھر جائیں گے۔ اب حج کے دن بہت کم رہ گئے، پہنچنا بھی ہے۔ خیر شیخ امام شاذلی نے اس جہاز والوں سے بات کر کے ان کو راضی کر لیا، اچھا چلو بھائی۔ جب جہاز چلنے لگی، ساحل سے ذرا فاصلے پر گئے تو ہوا الٹی چلنے لگی۔ اب الٹی چلنے لگی تو اب جہاز پھر واپس اس طرف آنے لگے۔ بہرحال بہت پریشان ہوئے، ادھر وقت کم ہے۔ جہاز کا جو کپتان تھا، جو چلاتا تھا، وہ عیسائی تھا، وہ بھی ساتھ تھا، اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا، عیسائی تھا۔ وہ مسلمانوں کے ان حالات کو دیکھ کر مزے لے رہے تھے۔ ادھر مریدوں میں کچھ مرید تو منچلے بھی ہوتے ہیں نا، ہے نا، وہ پیروں کی کرامت جانچنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ پیروں کی کرامت مل جائے، واہ واہ پیر پہنچا ہوا، کرامت نہ ملے گا چلو یہ کوئی پیر ہے، تو آپس میں چمی گوئیاں کرنے لگے۔ واہ بھائی، حضرت صاحب تو کہنے لگے حج کو جائیں گے، ہم بھی نکلے ہیں، اب یہ تو جہازی ہوا الٹی چل رہی ہے، کہاں کا حج، کہاں کا کیا، یہ کیسا پیر ہے؟ آپس میں اس قسم کی باتیں چلنے لگی۔ حضرت کو تو خود ہی فکر تھا، اور ساتھ ساتھ ان چیزوں، اس قسم کی باتیں جب انسان کو پہنچتی ہے تو پھر اور زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ بہرحال ایک موقع پر حضرت صاحب مراقبے میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر میں لگ گئے، اور اسی دوران، مراقبے کے دوران، ان کو غنودگی کی کیفیت ہوئی، اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام شاذلی کو ایک دعا سکھا رہے ہیں، اور امام شاذلی بس وہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ جب امام شاذلی نے دعا پڑھ کے آنکھ کھولی تو کشتی جدہ پہنچا ہوا تھا۔ جب ان عیسائیوں نے بھی اور سب لوگوں نے یہ کرامت دیکھی تو حیران رہ گئے، وہ عیسائی مسلمان ہو گئے اور امام شاذلی کے ساتھ حج کیا، پھر حج کر کے پورے قافلے کو اپنے کشتی پہ لے کر پھر واپس آئے۔ تو چونکہ یہ دعا دریا میں، سمندر میں امام شاذلی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس لیے اس دعا کا نام پڑ گیا حزب البحر۔ حزب کا معنی دعا، حزب کا معنی دعا یا وظیفہ، تو یہ امام شاذلی کا اس دعا کا نام حزب البحر پڑ گیا ہے۔ پھر بعد میں امام شاذلی نے اس دعا کو اپنے لوگوں میں عام کیا، پھر اس دعا کے بڑے برکات پھر سامنے لوگوں کے سامنے آئے، اور بڑی فضیلت سامنے آئی، اور خاص طور پر ہم جیسے مسکین لوگوں کے لیے۔ بھائی جذبہ کس کے پاس نہیں ہوتا، کوئی تھپڑ مارے دل تو چاہتا ہے میں بھی کس کے لگاؤں، مگر ہماری ہمت نہیں ہوتی، ہم دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو صبر کرنا، غصہ پی جانا، یہ تو اپنی جگہ پر فضیلت ہے، مگر کبھی کبھی غصہ پی جانا اور صبر کرنا دشمن کو شیر بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی سبق بھی سکھانی چاہیے تاکہ اگلی دفعہ ایسی فالتو ہمت نہ کرے۔ تو ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ یہ بے آواز ہتھیار ہے، جو حزب البحر پڑھے گا، اگر خود پڑھنے والا ظالم ہوگا تو حزب البحر اس کو فائدہ نہیں کرے گا،
کہ آپ ظالم بھی ہیں اور حزب البہار پڑھ کے سمجھیں کہ سب کو چت لٹا دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو حزب البہار پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی حفاظتی فرشتوں کے دستے ان کے ساتھ ہوں گے، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اور چونکہ اکابر اولیاء کا اس میں معمول رہا ہے تو اس معمول کی برکت سے جو اللہ کی نصرت کا مسئلہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ وافر مقدار میں، وسیع مقدار میں ہوتا ہے۔ خاص طور پر روزی روزگار کا مسئلہ ہے نا، جو انسان کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اس روزی روزگار کی وجہ سے بسا اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے، کفر کی طرف چلا جاتا ہے، حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر کر لے، ہمت کر لے اور پڑھتا رہے، انشاءاللہ خزانے غیب سے اس کی روزی ایسی آئے گی کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے خود فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسے ایسے دروازے سے کھلائے گا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو باقی انشاءاللہ یہ 3 دن ہمارے پاس ہے، گائے انشاءاللہ اس کے جو ہمارے ساتھیوں نے بھی بہت تجربے کیے ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو یہ بھی بتائیں گے آپ کو، ہے نا، آپ کو انشاءاللہ اطمینان ہوگا، دل جمی ہوگی، اللہ کامیاب کرے۔ تو بس تیاری کر لیں، نماز کے لیے جن کے وضو ہے وضو کر لیں، اور نماز کے بعد بس اپنے اپنے کونا پکڑ لیں، اور کوئی بات چیت کوئی گفتگو نہیں، آپس میں گپ شپ کے لیے آپ یہاں نہیں آئے۔ سال بھر میں 3 دن کے علاوہ باقی 365 دن آپ کے گپ کرنے کے لیے کر لیجئے گا، مگر یہاں وقت بالکل ضائع نہیں کرنا۔ اپنا جو نظام الاوقات بنا دیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر قدر کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ بہت کچھ آپ کو دے گا، بہت کچھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے بسم اللہ کریں، جزاکم اللہ۔